بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے درس کو شروع کرنے سے پہلے یہ بات سمجھ لیں کہ گزشتہ سبق میں جب یہ حضرات واپس لوٹے تو جنگ صفین میں یاد رکھیں کہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اس بات پر دلی طور سے تیار نہیں تھے کہ حکم بنائے جائیں دونوں طرف سے، کیونکہ وہ غالب آ چکے تھے۔ وہ دلی طور پر تیار نہیں تھے، وہ غالب آ چکے تھے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے لشکر پر۔ منٹوں کی گیم تھی فتح، لیکن لوگوں نے ان کو مجبور کیا۔ یہ ایک پوائنٹ بتا رہا ہوں کیونکہ آگے اس پر بات ہوگی۔ لوگوں نے ان کو مجبور کیا کہ آپ اشتر کو واپس بلائیں، اور اگر آپ نہیں بلائیں گے تو ہم آپ کے ساتھ کیا کریں گے؟ وہی کریں گے جو ہم نے سیدنا عثمان غنی یعنی یہ وہی بلوائی خارجی تھے، سبائی۔ تو دلی طور پہ حضرت علی رضی اللہ عنہ اس چیز کے لیے تیار نہیں تھے۔ دوسری طرف حضرت یہ بھی واضح طور پہ سمجھ لیں، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ بھی مصالحت کے لیے تیار نہیں تھے۔ انہوں نے جو نیزوں پہ قرآن اٹھائے اور فرمایا ہذا کتاب اللہ یحکم بیننا، یہ کہ اللہ کا کلام ہمارے درمیان فیصلہ کرے گا، وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے جب دیکھی کہ اب میری شکست ہو رہی ہے تو انہوں نے جنگی ایک حربہ کھیلا۔ وہ ایک جنگی، کیونکہ آپ کے حدیث ہے نا آپ علیہ السلام کی، میں نے کل بھی بتایا تھا، الحرب خدعہ، لڑائی ایک تدبیر ہے جس کی تدبیر چل گئی۔ انہوں نے وہ حربہ کھیلا کہ کسی طرح اب یہ لوگ واپس ہوں کہ شکست سے بچ جائے۔ تو یہ دو پوائنٹ ذہن میں رکھیں۔ اب آگے چلتے ہیں۔ 13 صفر المظفر کو حضرت علی کرم اللہ وجہہ کوفہ کی طرف لوٹے۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کوفہ کی طرف، اور سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ دمشق اور شام کی طرف۔ ایک پریشانی حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کو شروع سے رہی، جس دن سے خلافت سنبھالی، کہ ہر کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی نے ان سے اختلاف کیا ہے، اختلاف کرتے رہے۔ اب جب یہ نکلے ہیں تو راستے میں سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کا جو لشکر تھا اس میں 20 گروہ بن گئے، جماعتیں بن گئے، ہر ایک کی اپنی رائے۔ کوئی کہے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کو اشتر کو واپس نہیں بلانا چاہیے تھا، کوئی کہے بلانا چاہیے تھا، کوئی کہے کہ یہ فیصل نہیں بنانے چاہیے تھے تو ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ اور ایک طرف سے عمر بن العاص رضی اللہ عنہ، کوئی کہے بنانے چاہیے تھے، کوئی کہے نہیں بنانے چاہیے۔ غرض یہ کہ 20 باتیں شروع ہو گئیں، اور 20 جماعتیں، یعنی آپ یوں سمجھیں، اس کی مثال جو کتابوں نے لکھی ہے وہ تو بہت ہیں، میں آپ کو مثال سے سمجھاؤں۔ اب یہ ہم افراد بیٹھے ہیں، ایک موضوع ہو، اب اس میں ان کی اپنی رائے، ان کی اپنی رائے، ان کی ہر ایک کی اپنی رائے ہو، اتنے اختلافات راستے میں ہی، ابھی تک کوفہ نہیں پہنچے، یہ ابھی صفین کے مقام سے واپس جا رہے ہیں کوفہ کی طرف، پہنچے نہیں ہیں۔ سینکڑوں باتیں، اور زیادہ تر ان میں باتیں کرنے والے یہی سبائی تھے۔ بنیادی طور پر جو دو چیزیں اس واپسی میں رونما ہوئی ہیں، توجہ، بنیادی، ویسے تو بہت باتیں ہوئیں لیکن ان کا کوئی وجود نہیں تھا۔ دو باتیں اس واپسی میں رونما ہوئیں۔ ایک جماعت، اس نے کلیتاً حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی بات ماننے سے انکار کر دی۔ حضرت علی کی جماعت، یہ ہم نہیں مانتے، رضی اللہ، کسی صورت نہیں مانتے، بس ہمارے لیے اللہ اور اس کے رسول کی کتاب کا، اللہ اور اس کے رسول کا فرمان کافی۔ اور الٹا حضرت علی رضی اللہ عنہ کی دشمنی پر اترا ہے۔ یہی لوگ بعد میں جا کے خوارج بنے، اور تھے یہی سبائی۔ یہ پوائنٹ ذہن میں رکھ۔ دوسری جماعت وہ بالکل اس کے اپوزٹ، انہوں نے سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کو اسی واپسی میں ہی اللہ اور اس کے رسول سے بھی آگے بڑھا دیا، کہ اللہ اور اس کے رسول کی بات کی کوئی اوقات نہیں، ہمارے لیے تو سب کچھ علی ہے۔
ان کو نام ملا بعد میں شیعان علی کا. کس کا نام ملا بھائی؟ شیعان علی. آج بھی کچھ لوگ یہ نام استعمال کرتے ہیں، شیعان علی، کہ ہم تو علی رضی اللہ تعالی عنہ کو نعوذ باللہ اللہ اور اس کے رسول سے بھی آگے کر دیا کہ اللہ اور اس کے رسول کی بات بعد میں ہے اور حضرت علی کی بات میں. یہ دو گروہ اس وقت میں وجود میں آئے. بعد میں ایک خوارج بنے اور ایک شیعان علی بنے. دونوں جو ہے بڑے اسٹریم لیول پر تھے، اعتدال نہیں تھا، درمیانہ روی نہیں تھی. جنہوں نے دشمنی کی وہ بھی غلط، جنہوں نے محبت کی وہ بھی غلط. محبت بھی حد سے زیادہ، دشمنی بھی حد سے زیادہ. یہ دو گروہ وجود میں آئے اور انہی کی وجہ سے بعد میں بہت سے انتشارات ہوئے، جیسے بھی آپ سنیں. بہرحال قصہ مختصر، سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کرتے 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 سمجھاتے رہے ان کو کہ بھائی خاموش ہو جاؤ، خاموش ہو جاؤ، یہ باتیں چھوڑ دو، کوئی بھی حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بات نہ سنے. وہاں فائدہ کیا ہوا؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے تمام ساتھی یک زبان، یک ذہن، یک زبان. ان کا نظریہ بھی ایک، ان کی زبان بھی ایک، کسی کا کوئی اختلاف نہیں. وہ ہنسی خوشی واپس چلے گئے شام کی طرف. اب جب حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کوفہ کے قریب پہنچے تو ایک بہت بڑا جھٹکا لگا. آپ کو میں نے بتایا تھا کہ یہ جو سبائی تھے یہ ہمیشہ سے شرارتیں کرتے رہے. راستے میں انہوں نے بہت شرارتیں کی، یہاں تک کہ پورے راستے گالم گلوچ اور مار پیٹ ہوتی رہی پورے راستے، اتنے شدید اختلافات. اب جب کوفہ کے قریب پہنچے تو ان کا 12,000 کا لشکر، 12,000 آدمی سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے لشکر سے الگ ہو گئے اور سیدنا علی کوفہ کی طرف چلے گئے. وہ لوگ حرورہ ایک مقام ہے اس کی طرف نکل گئے. 12,000 یہ وہی سبائی تھے. انہوں نے شبعث ابن ربعی، کل میں نے اس کا نام بتایا تھا آپ کو، جس کو سیدنا علی المرتضیٰ نے 2 مرتبہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے صلح کے لیے بھیجا تھا، وہ جماعت میں شامل تھا. شبعث ربعی، پتہ چلا یہ بھی سبائی تھا. حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کو سب سبائیوں نے گھیرا ہوا تھا، لیکن وہ بیچارے کچھ کر نہیں سکتے تھے، مجبور تھے، کچھ نہیں کر سکتے. ابھی تاریخ بتانے کا وقت نہیں ہے، وہ تفصیلات میں بتاؤں، وہ ان کی مجبوریاں تھیں، وہ کچھ نہیں کر سکتے تھے. اگر وہ ان کو الگ کرتے تو کوفہ والے بھی ان کا ساتھ چھوڑ دیتے، بصرہ والے بھی چھوڑ دیتے، بدگمانیاں پیدا ہوتی، بہت سی باتیں تھیں. تو شبعث ربعی، اس کو انہوں نے اپنے 12,000 لشکر کا امیر متعین کر دیا اور اسی طرح سے ایک اور کو اپنا امام متعین کیا اور الگ ہو کر چلے گئے. سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کوفہ تشریف لے. پتہ چلا سب سے پہلے جو صفین کے شہداء ہیں ان کے اہل و عیال کو تسلی اور ان کے ساتھ ملاقاتیں، ان کی خیر خبر، یہ کام کیا. جب اس سے فارغ ہوئے اتنے میں سیدنا عبداللہ ابن عباس جو کہ بصرہ کے گورنر تھے رضی اللہ عنہ، وہ ادھر ہی تھے. ان کو بھیجا ان کی طرف حرورہ کے مقام کے، جاؤ ان کو سمجھاؤ. ایک بات مجھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سمجھ آئی کہ حضرت علی نے کسی موقع پر شر نہیں چاہا، فتنہ نہیں چاہا، اور جہاں ملی یہ بات ملی. ابھی جیسے آگے بھی آپ سن لیں گے، ان سبائیوں کے ساتھ جب جنگ ہوئی تو ان کو بھی یہی کہا، اور جس کو کہا، سیدنا امیر معاویہ کو، سیدنا عبداللہ ابن زبیر، طلحہ، سیدنا زبیر، سیدنا طلحہ، ان سبائیوں کو سب کو ایک جملہ کہا، دیکھو بھائی اگر ہم تمہارے ساتھ لڑنا نہیں چاہتے، اگر تم لڑو گے بھی تو ہم تمہارے ساتھ نہیں لڑیں. یہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ کسی جگہ پر فتنہ نہیں چاہا، انہوں نے صلح چاہی، ہر جگہ پر صلح چاہی اور انتشار کو ختم کرنا چاہا. لیکن بس ان کے مقدر میں ایسی خلافت تھی جس میں تھا ہی فتنے تھے اور انتشار تھا. اور یہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اس پہ اللہ نے ان کو بڑے درجات عطا کیے ہوں گے. ایسی خلافت چلانا معمولی کام نہیں ہے، بڑے زور کا، بڑا جو ہے وہ جگر مانگتی ہے کہ آپ کی ہر طرف سے مخالفت ہو رہی ہو اور آپ اختیار بھی رکھتے ہوں، پھر بھی آپ صلح کے ساتھ چلیں. یہ بہت بڑا جگر کا کام. تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کو جب روانہ کیا، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے جب جا کر ان کو سمجھایا، وہ آگے سے بحث و مباحثے اور لڑائی پر اتر آئے.
حضرت علی کرم اللہ وجہ بڑے زیرک آدمی تھے، سمجھدار آدمی تھے، سمجھ گئے تھے کہ عبداللہ ابن عباس معاملے کو نہیں سنبھال سکیں گے، چنانچہ خود تشریف لے گئے. سب سے پہلے ان کا ایک سردار، ان کی 12,000 میں ایک بااثر آدمی تھا یزید بن قیس، اس کے خیمے میں گئے اور اس کو جا کر ملے اور اس سے حال احوال کیا، اور اسی وقت اس کو اصفہان اور رے کا گورنر بنا دیا. یہ تھی حکمت حضرت علی کی رضی اللہ تعالیٰ. دیکھیں سیاست الگ چیز ہوتی ہے، ہمارے ہاں جو سیاست ہے وہ تو ٹوٹلی جھوٹ کا نام ہے، ٹھیک ہے نا جی. یہ تھی سیاست، اور یہ سیاست اسلام کا حصہ ہے. یہ سیاست اب جا کر فوراً اس کو اصفہان اور رے کا گورنر بنایا، یعنی ان کو قریب کر لیا، اختیارات دیے، گورنر بنا دیا. اب گورنر سے بڑا عہدہ تو نہیں ہوتا، اس کو اپنے اختیارات دے کر قریب کر لیا. وہاں سے نکلے، اس کو ساتھ لیا. اب لازمی بات ہے، قوم کا بااثر آدمی جس کے ساتھ ہو، قوم اس کی بات مانتی، ان کو لے کر آئے. اچھا، آتے ساتھ ہی یہ جو سبائی تھے ان میں سے سوال کیا ان سے، بھائی کہ تمہیں کیا اعتراض ہے کہ تم جدا ہوئے؟ جدا کس بنیاد پہ ہوئے؟ یزید بن قیس سے پوچھا. اس نے کہا 2 باتیں. ایک تو یہ ہے کہ آپ نے ہماری بات نہیں مانی، ہم آپ کو کہہ رہے تھے کہ حملہ کریں آپ. انہوں نے کیا کیا تھا، جب حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اشتر کو بلوا لیا تھا صفین کے مقام پر، تو جب یہ روانہ ہوئے تھے بعد میں پھر کہہ رہے تھے کہ آپ دوبارہ لوٹیں اور شامیوں پر حملہ کریں. حضرت علی نے فرمایا میں معاہدہ کر چکا ہوں، معاہدے سے کیسے پھروں؟ یہی لوگ پہلے بلوایا، بعد میں پھر کہنے لگے حملہ. تو کہنے لگے آپ نے ہماری بات نہیں مانی، آپ نے سازش کیوں بنائے؟ ہم آپ کو کہہ رہے تھے دوبارہ حملہ کریں، آپ نے حملہ. حضرت علی نے فرمایا تو تم نے ہی مجھے کہا تھا کہ بلواؤ، اگر نہیں بلاؤ گے تو تمہارے ساتھ وہی کریں گے جو عثمان کے ساتھ کیا. تم نے مجھے گھیر لیا تھا. اور دوسری بات کہ اگر یہ جو سازش ہم نے بنا دی ہے، انہوں نے اگر قرآن و سنت کے مطابق فیصلہ کیا تو ٹھیک ہے، نہیں تو ہم نہیں مانیں گے. پھر کہنے لگے دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے 6 مہینے کی مدت کیوں رکھی؟ یہ معاملہ تو دنوں میں بھی ہو سکتا تھا. حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ قربان جائے، واقعی اہل بیت ہے، اہل بیت کی اپنی صفات ہے. کہنے لگے ہو سکتا ہے، ممکن ہے، لمبا وقت دیا کہ ہو سکتا ہے مسلمانوں کے درمیان صلح ہو جائے، انتشار ختم ہو جائے، فتنہ ختم. یہ بات ختم ہوئی. سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو، ایک شخص کو ان کے اصفہان اور رے کا گورنر بھی بنا دیا تھا، اور ساتھ میں ان کو کہا کہ بھائی چلو ابھی ہمارے ساتھ کوفہ چلو، وہاں تمہاری، کیونکہ وہاں چراگاہیں زیادہ ہیں، تمہارے جانور بھی جو ہے وہ کھا پی لیں گے، موٹے تازے ہو جائیں گے، پھر مل کر پھر شام پر حملہ کریں گے اگر فیصلہ نہ ہو سکا 6 مہینے بعد. وہ تیار ہو گئے. بہرحال حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ ان 12,000 کو لے کر آ گئے. اگرچہ تھے وہ دشمنی سبائی تھے، یہودی تھے، ان کو ان سے کچھ لینا دینا نہیں تھا. جیسے آگے آپ پڑھ رہے ہیں یہی خوارج بنے، حضرت علی کے خلاف ہوئے رضی اللہ عنہ. لیکن بہرحال حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب کو لے کر چلنے والے تھے، کسی سے اختلاف کرنے والے نہیں تھے، کسی کو دکھ پہنچانے والے نہیں تھے، کسی کو تکلیف پہنچانے والے نہیں تھے. انتہائی حکمت کے مالک اور بڑے سینے والے، بڑے ظرف والے تھے، بہت بڑا سینہ تھا ان کا، جگر تھا. تو یہ واپس آئے. اب اس کے بعد جب 6 ماہ پورے ہو گئے، اب 6 ماہ گزرے یہیں اسی حالات میں، تو اس دوران 6 ماہ جب پورے ہوئے تو اب طے یہ ہوا تھا کہ دونوں فریقین 400 آدمی لے کر آئیں گے، اکیلے نہیں آئیں گے. ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی کی طرف سے، عمر بن العاص حضرت امیر معاویہ کہ 400 آدمی ساتھ لے کر آئیں گے. حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کو بصرہ سے بلایا، ان کو 400 آدمی دے کر ان کا امام بنایا. شریح ابن الحارثی ان کو ان 400 کا امیر بنایا، کمانڈر جس کو کہتے ہیں. ان کو حضرت نے یہاں سے روانہ کی کوفہ سے، اور جب ان کو حضرت کوفہ سے روانہ کر رہے تھے، اب یہ پوائنٹ ہے ذہن میں رکھیے گا، یہ سبائی پھر آئے اور آ کر کہا کہ آپ جس حکمین کے فیصلے کو لے رہے ہیں اس کو چھوڑیں، ابھی چلیں ہم شامیوں پر حملہ کر دیں دوبارہ. حضرت علی کی بات، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. فرمایا کہ میں کیسے اس عہد کو توڑوں؟ میں عہد کر چکا ہوں، معاہدہ کر چکا ہوں، میں نہیں توڑ سکتا اس کو. نقصان کیا اپنا، بہت نقصان اٹھایا انہوں نے.
لیکن معاہدے کو نہیں توڑا، کہا میں نہیں توڑ سکتا، وہ ناراض ہو گئے۔ بہرحال یہ 400 کا لشکر یہاں سے روانہ ہوا جماعت۔ وہاں سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمر ابن العاص رضی اللہ عنہ کی سربراہی میں 400 آدمیوں کو روانہ کیا۔ یہ 400 یہ طے ہوا تھا کہ فیصلہ سنایا جائے گا مقام اذروح پر، مقام اذروح یہاں فیصلہ سنایا جائے گا۔ فیصلہ معمولی فیصلہ نہیں تھا، مسلمانوں کی بڑی 2 لاکھ جماعتوں کے درمیان کا فیصلہ تھا، اور بڑے انتشار، یا تو اس کی وجہ سے صلح ہو جانی تھی یا پھر لڑنا تھا انہوں نے، فیصلہ وہ فیصلہ تھا۔ چنانچہ مکہ مکرمہ سے اور جو مدینہ اور ارد گرد میں اکابرین صحابہ تھے ان کو بھی مدعو کیا گیا، اس میں بلایا گیا۔ مکہ مکرمہ اور مدینہ سے جو حضرات تشریف لائے اکابرین صحابہ، حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت عبد الرحمن ابن ابی بکر، عبداللہ ابن زبیر، عبد الرحمن ابن الحرث، عبد الرحمن ابن عبد یغوث، ابو جہم، مغیرہ ابن شعبہ، سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالی، اکابرین صحابہ ہیں، یہ بھی آئے، اور صرف اس لیے آئے کہ مسلمانوں کے درمیان صلح ہو جائے۔ اور یہ میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا کہ جب اختلاف رونما ہوئے تھے تو اکثر صحابہ گھروں میں بیٹھ گئے تھے اور انہوں نے دروازوں کو بند کر لیے تھے، نہ ہاں تو نہ ادھر تو نہ ادھر، کہ مسلمانوں کے درمیان کسی طرح انتشار قبول نہیں۔ تو جب دیکھا کہ صلح کی صورت بن رہی ہے تو آئے، سارے حضرات تشریف لائے۔ اب جب مجلس بیٹھ گئی، سب سے پہلے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ، عمر ابن العاص، یہی فیصل تھے، ثالث تھے، ادھر سے یہ ادھر سے یہ الگ بیٹھے۔ چند چیزوں پہ انہوں نے آپس میں ذہن متفق کیا کہ اب کیا بات کرنی ہے، کیا طے کرنا ہے۔ پہلے سے معاملات طے ہو چکے تھے، 2 باتیں، صرف اس مجلس میں 2 باتیں ہوئیں۔ حضرت عمر ابن العاص رضی اللہ، کل میں نے بتایا تھا جب یزید ابن ایک شخص تھا نا جس نے حضرت علی سے سوال کیا تھا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے قاصدین میں کہ آپ حضرت عثمان کے متعلق کیا رائے رکھتے ہیں رضی اللہ عنہ، تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے جواب دیا تھا میں نہ ان کو مظلوم سمجھتا ہوں نہ ظالم۔ اسی پر مصلحت صلح ختم ہو گئی تھی اور لڑائی شروع ہو گئی۔ اب ہوا یہ کہ جب بات شروع ہوئی تو فوراً عمر ابن العاص رضی اللہ عنہ نے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے 2 باتیں تصدیق کی۔ پہلے یہ بتلاؤ حضرت عثمان مظلوم شہید ہوئے ہیں تمہارے نزدیک یا نہیں، پہلے اس کو کنفرم کرو، ورنہ اس کے بغیر تو کوئی بات آگے جانی ہی نہیں۔ جس پر آپ نے دیکھا تھا کہ 25,000 یہاں سے شہید ہوئے، 35-40 ہزار وہاں سے۔ حضرت امیر صرف اسی بات پر کہ حضرت علی ان کو مظلوم نہیں سمجھ رہے۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کی رائے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بارے میں یہی تھی کہ حضرت عثمان مظلومانہ شہید کیے گئے، اس پہ اتفاق ہو گیا۔ دوسری بات حضرت عمر ابن العاص نے اسی پوائنٹ میں، یہ دوسری بات نہیں ہے، اس پوائنٹ کی دوسری بات ہے، دوسری بات الگ ہے، وہ خلافت کی بات۔ حضرت عمر ابن العاص نے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے سوال کیا کہ آپ یہ بتائیں کہ کیا حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے رشتہ دار ہیں حضرت امیر معاویہ، تو کیا اس رشتہ داری کی وجہ سے وہ ان کے خون کا مطالبہ کر سکتے ہیں یا نہیں؟ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ فرمایا رشتہ دار ہیں، بالکل کر سکتے ہیں، رشتہ دار خون کا مطالبہ کر سکتے ہیں۔ یہ 2 باتیں تسلیم ہوئی۔ اب حضرت ابو عمر ابن العاص رضی اللہ عنہ پوائنٹ پر آئے کہ اب خلافت کے بارے میں بتاؤ کیا کریں۔ میں یہ بات پہلے بتا دی، وہ جو میں نے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ صلح نہیں چاہتے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی لشکر کو پیچھے ہٹانا نہیں چاہتے تھے، لیکن لوگوں نے مجبور کیا۔ حضرت علی رضی اللہ، ادھر 2 باتیں اور بھی بتا دوں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی خلافت کسی صورت نہیں چھوڑنا چاہتے تھے، اور یہ بات میں کل بتا چکا ہوں کہ اگر وہ چھوڑنا نہیں چاہتے تھے تو وہ ان کا حق تھا، وہ ان کا حق تھا، وہ کسی کے حق پہ نہیں بیٹھے ہوئے تھے، وہ ان کا حق تھا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے مقابلے میں اور دیگر لوگوں کے مقابلے میں جو بھی صحابہ موجود، سب سے پہلا حق خلافت کا حضرت علی کا ہی تھا، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے، اس پہ اتفاق ہے۔ تو چھوڑنا یہ بھی نہیں چاہتے تھے، امیر معاویہ رضی اللہ عنہ بھی خلافت اپنی شام کی اور ان چیزوں کو نہیں چھوڑنا چاہتے تھے، بلکہ وہ تو خلیفہ بننا چاہتے تھے۔ اب اس کی بات واضح ابھی ہو جائے گی جو میں آگے بتانے والا ہوں کہ یہ کیوں چاہتے تھے۔
عمر ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بتلایا کہ بتلاؤ خلافت کے بارے میں کیا کیا جائے. لوگ کچھ تو حضرت علی کو خلیفہ نہیں مان رہے رضی اللہ عنہ، جیسے شام والے اور یہ سارے، اور کچھ حضرت امیر معاویہ کو خلیفہ نہیں مان رہے. صلح کی بات کیسے کی جائے؟ حضرت عمر ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا دیکھو حضرت امیر معاویہ کو خلیفہ بناتے. کیوں؟ وجہ ترجیح بیان کی کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آپ علیہ السلام کے ساتھ رشتہ داری ہے. کس بنیاد پر؟ کہ آپ علیہ السلام کی زوجہ محترمہ ازواج مطہرات میں ام المومنین ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ یہ ابو سفیان کی بیٹی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت امیر معاویہ بھی ابو سفیان کے رضی اللہ عنہ کے بیٹے ہیں، تو بہن ہوئی. تو یہ آپ علیہ السلام کے برادر نسبتی قرب کا رشتہ ہے. دوسرا، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کاتب وحی ہیں. اس طرح سے کچھ چیزیں گنوائی. ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ آپ کی بات میں وزن نہیں ہے. اگر رشتہ داری کو دیکھا جائے تو وہ تو آپ کے اہل بیت ہیں، آپ کے داماد ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ داماد بھی ہیں، اہل بیت بھی ہیں، اچھا بھتیجے بھی ہیں، خاندان کے ہیں، قریشی ہیں، یہ بنو امیہ کے ہیں. وہ قریش سے وہ قرب زیادہ ہے اور ان کے فضائل بھی زیادہ ہیں. پھر حضرت عمر ابن العاص نے فرمایا کہ اچھا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ بڑے انتظامی امور میں، خلافت کے امور میں بڑے سمجھدار ہیں. چنانچہ آپ دیکھیں سیدنا ابو بکر کے زمانے سے وہ شام کے گورنر ہیں اور سارے رومیوں کو انہوں نے لگام ڈالی ہوئی ہے جو سپر پاور ہیں انتظامی. تو حضرت عمر ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے فرمایا تقوی اور ایمان کے مقابلے میں انتظامی امور کی کوئی اوقات نہیں ہوتی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقوی میں، اسلام میں، ان چیزوں میں اللہ نے ان کو بڑی فراست دی ہے، بڑے اعلیٰ درجے کی. پھر کہا کہ اب کیا کیا جائے؟ تو حضرت عمر بن العاص نے فرمایا میرے ذہن میں ایک رائے آتی ہے. یہ رائے حضرت عمر بن العاص رضی اللہ عنہ نے دی کہ دونوں کو معزول کیا جائے، نہ خلیفہ حضرت علی ہوں تو نہ حضرت معاویہ ہوں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور پھر مسلمانوں کو اختیار دے دیا جائے کہ وہ جس کو چاہتے خلیفہ بنا لے، لڑائی ختم. دونوں کا اس پر اتفاق ہو گیا کہ ٹھیک ہے یہ بات درست ہے، دونوں کو معزول کرو، حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بھی خلافت سے معزول کرو، حضرت امیر، اور پھر مسلمانوں کو. اب یہاں میں آگے چلنے سے پہلے تاریخ کی ایک بات بتا دوں. خلافت نہ حضرت علی چھوڑنے کے لیے تیار تھے رضی اللہ، حضرت امیر معاویہ. یہ فیصلہ ایک بے بنیاد فیصلہ تھا. میں صحابہ کی بات کو بے بنیاد نہیں کہہ رہا، میں اس کی نتیجے کو بتا رہا ہوں. مطلب اس کا کوئی فائدہ نہیں ہونے والا تھا، چنانچہ وہی ظاہر ہوا، نقصان ہوا، فائدہ کچھ نہیں ہوا. کیونکہ نہ انہوں نے چھوڑنے، یہ فیصلہ کسی نے تسلیم نہیں کرنا تھا، کیونکہ طے یہ ہوئی تھی بات ایگریمنٹ میں کہ کتاب و سنت کے مطابق فیصلہ ہوگا. یہ کتاب و سنت کے مطابق فیصلہ تھا. یہ تو حضرات کی اپنی رائے تھی، یہ تو ان دو حضرات حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ اور ابن العاص رضی اللہ عنہ کی اپنی رائے تھی. کتاب و سنت کا فیصلہ نہیں تھا، چنانچہ نہ انہوں نے تسلیم کرنا تھا نہ انہوں نے، لیکن انہوں نے بہرحال طے کر دیا. انہوں نے بہرحال کہا کہ کر لیتے، ہونا اس سے کچھ بھی نہیں تھا، چنانچہ ہوا بھی کچھ نہیں. اب جب مقام ازرح پر حضرات مکہ اور مدینہ کے اکابرین صحابہ بھی پہنچ چکے تھے، یہاں سے یہ 400 کا لشکر، یہ 400 کا سب بیٹھ گئے، تو اب مجلس طے ہوئی. تو حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً عمر بن العاص سے کہا میرا دل چاہتا ہے کہ عبداللہ ابن عمر کو خلیفہ بنا دو. عبداللہ ابن عمر مسلمانوں کی پریشانی اور ٹینشن میں ایک سوچ میں تھے. فوراً جاگے جب یہ بات خلافت کی کان میں پڑی کہ ان کے متعلق کہا جا رہا ہے، فرمایا میں ہرگز نہیں بنتا. انکار کیا، صاف انکار کیا. عمر ابن العاص، عبداللہ ابن عمر ابن العاص کے بارے میں کہا کہ نہیں، وہ صفین کی جنگ میں شہید ہو کر فریق بن چکے ہیں، وہ جنگ میں شریک ہو کر فریق بن چکے ہیں، دوسرا فریق اس کو قبول نہیں کرے. بہرحال یہی طے ہوا کہ اب دونوں کو معزول کرو اور مسلمان جس کو چاہیں خلیفہ بنائیں. ممبر لایا گیا، ممبر رکھا گیا. سب سے پہلے عمر ابن العاص رضی اللہ عنہ نے حضرت ابو موسیٰ اشعری کو فرمایا آپ چڑھ کے اعلان کریں. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر پر آئے اور فرمایا لوگوں، ہمیں یہی بات سمجھ آئی ہے کہ اس سے مسلمانوں کے درمیان صلح ہو سکتی ہے اور فتنہ ختم ہو سکتا ہے کہ دونوں کو معزول کر دیں اور پھر مسلمان جس کو چاہے اپنا امیر و خلیفہ بنا لیں. چنانچہ ہم حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بھی معزول کرتے ہیں، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو بھی معزول کرتے ہیں، اب تم جس کو چاہو خلیفہ بنا لو. وہ یہ کہہ کر ممبر سے اترا ہے.
حضرت عمر ابن العاص رضی اللہ عنہ ممبر پر چڑھے، چند ایسی باتیں کہہ دیں جو کہ درست نہیں تھی، جس کی وجہ سے پہلے جتنا معاملہ خراب ہونا تھا اس سے زیادہ خراب ہو گیا. اور یہ بات میں پہلے بتا چکا ہوں کہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ صلح نہیں چاہتے تھے. تو انہوں نے کہا کہ اے لوگو، علی رضی اللہ عنہ کے ساتھی ابو موسیٰ نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو اپنے ساتھی کو معزول کر دیا، لیکن میں اپنے ساتھی معاویہ کو معزول نہیں کرتا رضی اللہ تعالیٰ. یہ بات مناسب نہیں تھی، کہا کہ میں اپنے ساتھی معاویہ کو معزول نہیں کرتا. کیوں؟ پھر آگے سے وجہ بتلائی کہ وہ عثمان کے قاتلین کا بدلہ لینا چاہتے ہیں اور ان کے رشتہ دار ہونے کی وجہ سے اس کے اہل ہیں کہ وہ اس چیز کا مطالبہ کریں. اب یہ بات آپ حضرات بھی سمجھتے ہیں، آپ بھی سمجھدار ہیں، ہم تو چھوٹے لوگ ہیں، ہماری سمجھ کیا، صحابہ تو صحابہ تھے. ہمیں بھی یہ بات نامناسب سی لگ رہی کہ یہ بات درست نہیں ہے. ایسے تو ہو نہیں سکتا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو معزول کر دیا جائے، معاویہ رضی اللہ عنہ کو معزول نہ کیا جائے، یہ ہو نہیں سکتا. یہ تو کسی صورت قابل قبول تھی ہی نہیں، یعنی ایک جو ایگریمنٹ تھا اس کے مطابق بھی قابل قبول نہیں تھی. تو ایسے لوگ کیسے قبول کرتے؟ چنانچہ یہ بات کہنی تھی کہ ممبر سے اترے اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور حضرت علی کے ساتھیوں نے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کو ٹوکنا شروع کر دیا کہ تجھے کیا یہ کیا تو نے طے کیا؟ اس نے کہا میں نے یہ طے نہیں کیا ہے، ہمارا طے یہ ہوا ہے کہ دونوں کو معزول کریں گے، یہ انہوں نے اپنی طرف سے کہا ہے. حضرت ابو موسیٰ کو اتنی اس سے پریشانی ہوئی، اتنا دکھ پہنچا کہ وہ اسی ٹائم مقام ذروح سے نکل کر مکہ مکرمہ روانہ ہو. کوفہ بھی نہیں گئے، مکہ چلے گئے، یعنی وہ اس گوشہ نشینی اختیار کر لی. یہ کیا ہو گیا؟ کر کیا رہے تھے؟ کیا ہو گیا؟ ادھر سے جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ لشکر 400 کے جو امیر تھے شریح ابن الحارثی، اس نے تلوار کا حملہ کیا حضرت عمر ابن العاص پر رضی اللہ عنہ. حضرت عمر ابن العاص رضی اللہ عنہ نے اپنے آپ کو بچا کر دوبارہ جوابی حملہ کیا، لیکن لوگ درمیان میں پڑ گئے، جنگ رک گئی، ورنہ بھی یہ 400 آپس میں لڑ پڑتے. یہ بات ختم ہوئی. اب یہاں کسی صورت لشکروں کا آمنے سامنے رہنا ممکن نہیں تھا. چنانچہ کوفہ والے کوفہ روانہ ہو گئے اور شام والے شام روانہ ہو گئے. کوئی فیصلہ نہیں ہوا، کوئی فیصلہ نہیں ہوا. اب یہ جو شام والے یہاں روانہ ہوئے، یہ پھر زبان بھی ایک، نظریہ بھی ایک، اور کوفہ والے یہ 400 لوگ جو کوفہ روانہ ہوئے یہ پھر آپس میں اسی طرح تتر بتر، کوئی کیا کہے کوئی کیا کہے. بڑی مشکل حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس نے اور شریح ابن حارثہ نے ان کو کوفہ پہنچایا. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو اس بات کا ایک فائدہ پہنچا. پہلے لوگ تو سب ان کے ہاتھ پر بیعت تو کر چکے تھے، لیکن ان کو امیر المومنین، امیر المسلمین اور خلیفۃ المسلمین کوئی نہیں کہتا تھا. حضرت ابو موسیٰ نے جب کہا کہ ہم دونوں کو معزول کرتے، اور حضرت عمر ابن العاص نے کہا میں حضرت امیر معاویہ کو معزول نہیں کرتا، وہ خلافت کے مستحق ہیں، تو اس سے لوگ، ان کے لوگ شامی، ان کو خلیفۃ المسلمین کہنے لگے. ان کو خلیفۃ حضرت علی کو چھوڑ کر ان کو خلیفۃ المسلمین کہنے لگے. یہ فائدہ ہوا حضرت امیر معاویہ کو، اور کوئی فائدہ نہیں ہوا رضی اللہ عنہ. خلاصہ یہ کہ جب یہ لشکر کوفہ والا کوفہ پہنچا، حضرت علی رضی اللہ عنہ کو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے ساری صورتحال بتائی. حضرت علی کو بہت صدمہ ہوا، اور پھر حضرت علی کرم اللہ وجہ نے حضرت امیر معاویہ، حضرت عمر ابن العاص، حبیب ابن مسلمہ اور ابو الاعور، ان 4 5 6 شخصوں کے خلاف بہت بد دعائیں کی. کتابوں کے الفاظ ہیں، کتابوں کے الفاظ ہیں، اور پھر ان پر لعنت بھی کی. اور کتابوں نے لکھا ہے کہ پھر لعنت کا سلسلہ آپس میں یہیں سے شروع ہوا. لعنت کا سلسلہ آپس میں یہاں سے شروع ہوا، جو آپس میں ایک دوسرے پہ لعنت کرتے تھے، پھر یہاں سے سلسلہ انا للہ و انا الیہ راجعون. واللہ اعلم وعلمہ اتم، اللہ زیادہ بہتر جانتا. اب بہرحال حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے ارادہ فرمایا کہ اب دوبارہ شامیوں پر حملہ کریں، کیونکہ کچھ بھی طے نہیں ہوا. جو ہونا تھا 6 مہینے انتظار، کوئی فائدہ نہیں. جو بات طے ہوئی اس میں بھی غلط بیانی ہو گئی کہ اب دوبارہ حملہ کریں. لیکن جماعت کو اکٹھا کرنا تھا. پہلے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے لیے جو پریشانیاں تھیں وہ 2 تھیں. ایک شامیوں کا معاملہ، شام والوں کا،
دوسرا یہ سبائیوں کو سنبھالنا. اب 3 ہو گئی. ایک پریشانی اور ٹینشن اور بن گئی کہ جو اپنے لوگ کوفہ والے، اپنے عقیدت مند، اپنے ہم عقیدہ لوگ، وہ اس معاملے کی وجہ سے یہ سمجھے کہ یہی فیصلہ ہے کہ حضرت امیر معاویہ معزول نہیں ہوئے اور بس یہی فیصلہ ہے. اب حضرت علی کو ان کا سمجھانا کہ بھائی کتاب و سنت کے مطابق فیصلہ نہیں ہوا، ہم اس کو تسلیم نہیں کرتے ہیں. حضرت علی کرم اللہ وجہ ان کو سمجھانے میں لگ گئے. بڑی مشکل جا کر ان کو سمجھ آئی کہ اچھا یہ بات ہے. ان کو پھر اپنا ہم نوا بنایا، اپنا ہم ذہن بنایا. بڑی مشکل سے سمجھا لی کہ کتاب و سنت کے مطابق فیصلہ نہیں ہوا، لہٰذا یہ قابل قبول نہیں ہے. ان کو اپنا ہم ذہن بنا لیا. اب پھر معاملہ آگے چلا. اب حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارادہ کیا کہ اب شام پر دوبارہ حملہ کرنا. چنانچہ لشکروں کو اکٹھا کیا. جب حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات انہی سبائیوں سے کی، ان 12,000 سے، توجہ، جو سائڈ پر ہو گئے تھے کوفہ آتے وقت حرورہ مقام پر چلے گئے تھے، حضرت علی ان کو دوبارہ کوفہ لے کر رضی اللہ، ان کو بلایا اور ان سے یہی بات کہی. یزید بن قیس تھا اور اسی طرح دیگر اس کے جتنے بھی ساتھی تھے. ان کو کہا کہ اب دوبارہ شام پر حملہ کرتے ہیں. انہوں نے کہا کہ ہم نے تو پہلے ہی آپ کو کہا تھا کہ حملہ کرے، آپ نے اس وقت ہماری بات نہیں مانی تھی، سالس بنا دیے تھے، ابھی پھر ہماری بات پہ آ گئے ہیں کہ نہیں؟ حضرت علی نے فرمایا کہ وہ تو تم نے ہی کہا تھا کہ اشتر کو بلوا لو، ورنہ میں تو سالس بنا ہی نہیں رہا تھا، میں تو حملے کے حق میں تھا اور حضرت امیر معاویہ کی لشکر کو شکست ہو گئی تھی، تم نے کہا تھا کہ بلا لو. اب انہوں نے کہا ہم ایک شرط پہ آپ کے ساتھ جائیں گے. ان کی تعداد زیادہ تھی، 12-15 ہزار لوگ تھے اور حضرت علی کے لشکر میں تقریباً رہ گئے تھے کوئی 35,000، میں نے بتایا تھا 45,000 رہ گئے تھے. 12 اس سے مائنس کر دیں تو تعداد بہت کم ہو جاتی ہے. حضرت امیر معاویہ کے لشکر میں بھی اتنے اشخاص موجود تھے لڑنے کے لیے. حضرت علی چاہ رہے تھے کہ لشکر کی تعداد زیادہ ہو جائے. چنانچہ انہوں نے ایک شرط رکھی، ان سبائیوں نے، کہ ہم اس وقت آپ کے ساتھ اب شام پر حملے کے لیے تیار ہوں گے جب آپ، اللہ حفاظت فرمائے. ابھی تو انہوں نے ہلکے لفظ رکھے، بعد میں انہوں نے بہت بڑی گستاخی کی حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے شان میں. بعد میں ابھی پھر بھی وہ لفظ استعمال نہیں کیے کہ اگر آپ اپنے بارے میں توبہ کریں اور اپنے گناہ کو تسلیم کریں. گناہ کون سا گناہ، کس کی طرف اشارہ کر رہے تھے؟ کہ وہ جو آپ نے اشتر کو بلوا لیا تھا، اگر آپ اس وقت نہیں بلاتے اور حملہ کر لیتے. یہ حضرت علی نے فرمایا میرا گناہ اس میں کیا ہے؟ تو تم نہیں کہا تھا کہ بلاؤ. میں تو گناہ تب تسلیم کروں جب میں نے بلایا ہو. میں نے تو بلایا ہی نہیں تھا، لوگوں نے مجھے گھیر لیا تھا کہ تم بلاؤ، اور اگر نہیں بلاؤ گے تو آپ کے ساتھ وہی کریں گے جو عثمان کے ساتھ کیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے. حضرت علی کو کہا کہ ٹھیک ہے، گناہ ہمارا ہے، ہم توبہ کرتے ہیں اور اس سے ہم اللہ کے حضور توبہ کرتے ہیں اور اپنے گناہ کو تسلیم کرتے ہیں. آپ بھی یہ کہیں کہ مجھ سے جو گناہ ہوا ہے میں بھی معافی مانگتا اور توبہ کرتا. حضرت علی نے فرمایا مجھ سے گناہ ہوا ہی نہیں ہے تو میں کیوں توبہ کروں اور کیوں تسلیم کروں. اس پر وہ لوگ ناراض ہو گئے، ناراض ہو کر اٹھ کے چلے گئے. یہ سبائی مقصود میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا، یہ عبداللہ ابن سبا کی ذریت ہے، اس کو نہ حضرت علی سے کچھ لینا دینا ہے، نہ حضرت عثمان، حضرت عمر رضی اللہ عنہ. یہ تو یہودیوں کی سازش تھی اور یہودیوں کی جماعت تھی، مقصود اسلام کو نقصان پہنچانا. اب جب یہ اٹھ کے چلے گئے، انہوں نے اپنے بڑوں کو جمع کیا اور مشاورتیں شروع کی، جو بھی تھے، شریح ابن ابی اوفا اور یہ عبداللہ ابن سبا اور اشتر اور شبعت ابن ربیعی، یہ وغیرہ وغیرہ. انہوں کو جمع کیا اور مشاورت یہ کیا کیا جائے کہ جی اپنی حکومت بناؤ، حضرت علی کے خلاف بغاوت کرو. کیا بناؤ؟ اپنی حکومت بناؤ، حضرت علی کرم اللہ وجہ کے خلاف بغاوت کرو. انہوں نے کہا یار حضرت علی، ایک نے کہا حضرت علی رضی اللہ عنہ ایسے کچے بھی نہیں ہیں کہ تمہیں بغاوت کے لیے چھوڑیں گے، ایسا آسان نہیں ہے. پھر دوسرے نے مشورہ دیا کہ ایسے کرو، یہاں سے نکل کر کہیں چلے جاؤ، کہیں اور جاؤ، وہاں اپنی جماعت مضبوط کرو اور پھر اس کے بعد بغاوت کرو. انہوں نے کہا یہ ٹھیک ہے. انہوں نے پہلے کہا کہ مدائن کی طرف چلے جاتے ہیں. مدائن میں اس وقت حضرت علی کے گورنر تھے سعد بن مسعود. پھر کہا نہیں، مدائن نہیں، مدائن میں وہ ہمیں نہیں چھوڑیں گے، نہروان کی طرف چلے جاتے ہیں. یہ مدائن ہی کا ایک حصہ ہے لیکن عین شہر نہیں ہے، ایک حصہ ہے. کہا کیسے نکلے؟
کا اکٹھے نکل جاتے، کہ نہیں 10 10 20 20 جیسے آئے تھے. یاد ہے مدینہ جو آئے تھے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے گھر کے محاصرہ کرنے کے لیے، یہ مصر اور کوفہ اور بصرہ سے 15 ہزار 10 ہزار کا لشکر کیسے آیا تھا؟ جماعت بن کے آئے تھے. اسی طرح ہی پھر نکلے ہیں، 4 5 10 کی ٹولیاں بن کے نکلے. حضرت علی کرم اللہ وجہ کے بارے میں نے آپ کو بتایا تھا، آپ کی انٹیلیجنس بڑی مضبوط تھی. انہوں نے فوراً اطلاع کر دی کہ حضرت صورتحال یہ لوگ نکل کر جانا چاہتے ہیں اپنی جمعیت بنا کر، اور پھر اس کے بعد حملہ کریں. حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے فوراً خط لکھا حضرت سعد بن مسعود کو، جو مدائن کے گورنر تھے، کہ یہ لوگ یہ صورتحال لے کر آ رہے ہیں، فوراً ان سے نمٹو. سعد بن مسعود نے اپنے جگہ کسی کو امیر بنایا اور خود لشکر لے کر نہروان پہنچ گئے. نہروان کے قریب جب پہنچے، مقابلہ ہوا. ان کی جماعت اچھی 10-12 ہزار کی جماعت تھی، وہ بھی مقابلہ ہوا، لیکن وہ ان پر غالب آ کر نہروان سے کراس کر کے، یہ نہروان ایک دریا ہے، نہر ہے، اس کو کراس کر کے اس طرف چلے گئے. انہوں نے سبائیوں نے نکلتے ہوئے بصرہ ایک خط لکھ دیا تھا، جو ان کی سبائی بصرہ میں موجود تھے، کہ لشکر لے کر آ جاؤ. وہ بھی لشکر لے کر وہاں سے آئے. آگے پھر سعد بن مسعود کی لشکر کے ساتھ ان کا مقابلہ ہوا، لیکن وہ بھی ان کو ہٹا کر کراس ہو گئے اور جا کر اپنی ایک جگہ پر نہروان پر قیام کر لیا. اور اس کے بعد اپنی جماعت کو مضبوط کرتے رہے. تقریباً 12,000 سے 25,000 تک پہنچ گئی ان کی جماعت. ارد گرد کے علاقوں سے اپنے لوگوں کو بلا کر، اور یہودی تھے، سازشی تھے، دھوکہ بازی دے کر، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جن بلوائیوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے گھر کا محاصرہ کیا تھا، وہ سارے کے سارے سبائی نہیں تھے. اس میں بہت سے سیدھا لو سادہ لو مسلمان بھی شامل ہو گئے تھے ان کی باتوں میں آ کر، جو انہوں نے باتیں اڑائی تھی حب علی اور حب اہل بیت کے نام سے، اور بہت پتہ نہیں حضرت عثمان کی کمیاں جس کے جوابات میں نے سارے دے دیے. تو انہوں نے ان باتوں سے بہت سے اپنا مجمع اکٹھا کر کے تقریباً 25,000 کے لشکر تک یہ پہنچ گئے. اس کے بعد پھر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شام کی طرف جب ارادہ کرنا چاہا تو جنگ نہروان ہوئی. پھر کون سی جنگ ہوئی؟ جنگ نہروان. وہ کل بیان کریں گے الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا. یا اللہ، آپ کے نزدیک جو حق ہے، اے اللہ آپ علام الغیوب ہیں، یا اللہ وہ حق ہمیں سمجھا دے. یا اللہ ہر قسم کے انتشار سے محفوظ فرما دے. یا اللہ صحیح عقیدہ عطا فرما دے. ہمیں ہماری اولادوں کو، ہماری قیامت تک آنے والی نسلوں کو 100% صحیح عقیدہ عطا فرما دے، 100% دین پر چلنے والا بنا دے، 100% حق پہ چلنے والا بنا دے. اہدنا الصراط المستقیم پہ چلا دے. ہر قسم کے شرور و فتنوں اور باطل کی سازشوں سے ہمیں، ہماری اولادوں کو، ہماری قیامت تک آنے والی نسلوں کو محفوظ فرما لے. پوری دنیا کے انسانوں کو محفوظ فرما لے. سب کو ہدایت دے دے، سب کو سیدھے راستے پر لے آئے. انتشار، تفرقہ بازی، مذہب پرستی، فرقہ واریت سے محفوظ فرما لے. وصلی اللہ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان رب